بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے والے جان پیاری ہے تو یہ ویڈیو ضرور دیکھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی ضرور سن لیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ بستر پر بیٹھ کر یا کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانا کیسا ہے، اس سے گھر میں کون کون سی مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں۔ کھانا کھانے کے صحیح طریقے کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، سائنس کے حوالے سے بھی بتائیں گے کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسانی صحت کو کون کون سے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہونے والی ہے۔ معزز ناظرین، آج بہت سے لوگوں کی یہ شکایت رہتی ہے کہ ان کے گھر سے برکت ختم ہو گئی ہے، ان کے رزق میں برکت نہیں ہو رہی، ان کے گھر پر کسی نے کوئی جادو کر دیا ہے۔ اس لیے پھر ایسے لوگ اپنے گھر کا علاج وغیرہ ڈھونڈتے ہیں، طرح طرح کے وظیفے بھی کرتے ہیں، لیکن انہیں کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، سب سے بڑا علاج یا سب سے بڑا وظیفہ تو یہی ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کے سارے کام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق کریں۔ اگر ہم ایسا کرنا شروع کر دیں گے تو ہماری بہت سی پریشانیاں، مصیبتیں خود بخود ختم ہو جائیں گی، کیونکہ جس گھر میں سنتوں کا نور چلتا ہے، جس گھر میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جاتا ہے، ایسے گھر میں رحمت کے فرشتے موجود رہتے ہیں اور اللہ کی رحمت ہی رحمت برستی ہے۔ ایسے گھر میں پھر کوئی بھی پریشانی نہیں آتی۔ ہمارا آج کا موضوع ہے بستر پر بیٹھ کر یا کرسی پر یا میز پر بیٹھ کر کھانا کھانا کیسا ہے، اس سے گھر میں کون کون سی پریشانیاں آتی ہیں۔ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے نہ صرف رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے، بلکہ اس طرح سے کھانا کھانے سے انسانی جسم کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ اپنے گھروں میں ڈائننگ ٹیبل پر یا پھر اپنے بستر پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس طرح کھانا کھانے سے سنت بھی ادا نہیں ہوتی اور یہ صحت کے لیے بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر زمین پر بیٹھ کر دسترخوان بچھا کر اور اپنے سب گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانا اس لیے بھی غلط ہے کیونکہ ہم جس جگہ سوتے ہیں اسی جگہ پر اگر ہم بیٹھ کر کھانا کھائیں تو اس سے بھی رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور گھر میں بے برکتی ہوتی ہے۔ اور یہی نہیں، کچھ لوگ تو بستر پر بیٹھ کر اور تکیے کا سہارا لے کر یا پھر لیٹ کر بھی کھانا کھاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اس طرح سے کھانا کھانا اور بھی زیادہ غلط ہوتا ہے، اس سے صحت کو بھی اور زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ آج کے زمانے میں بہت سے لوگ بستر پر بیٹھ کر اور ٹی وی دیکھتے ہوئے یا پھر اپنا موبائل چلاتے ہوئے کھانا کھاتے رہتے ہیں۔ ایسا کھانا کھانے کا نہ تو ٹھیک سے ثواب کا کچھ پتہ چل پاتا ہے اور نہ ہی ایسے میں کھانا ٹھیک سے چبا کر کھایا جاتا ہے۔ اس لیے پھر ایسے کھایا گیا کھانا انسانی جسم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ ترمذی شریف کی حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کھانا کھاتے تو آپ ہمیشہ زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھاتے تھے۔ آپ نے کبھی بھی کسی اونچی جگہ پر یا چارپائی پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا۔ اسی لیے ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم بھی کھانا کھائیں تو زمین پر دسترخوان بچھا کر ہی کھانا کھائیں اور ہو سکے تو اپنے گھر والوں کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھائیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر سے برکت ختم ہو گئی ہے، میری روزی روٹی میں خیر و برکت نہیں ہو رہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں؟ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابی، مجھے لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں زمین پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا جاتا اور آپ کے سب گھر والے الگ الگ کھانا کھاتے ہیں۔ تو یہ سن کر وہ صحابی کہنے لگے، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ہی ہے، میرے گھر میں کھانا چارپائی پر بیٹھ کر کھایا جاتا ہے۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابی، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں کی روزی روٹی میں خیر و برکت ہو تو تم سب گھر والے زمین پر دسترخوان بچھا کر ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرو، اس سے تمہارے گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ معزز ناظرین، آپ کو سائنس کے حوالے سے بھی یہ بات بتاتے چلیں کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے کے بارے میں سائنس ہمیں کیا کہتی ہے۔
بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسانی جسم کو کون کون سے نقصانات ہوتے ہیں؟ یاد رکھیں، آج سائنس کا بھی یہی کہنا ہے کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسان کو کئی طرح کے نقصانات ہو سکتے ہیں، کیونکہ آج کے زمانے میں زیادہ تر بستر روئی کے بنے ہوتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے روئی جادو کے اثر کو روکتی ہے، یعنی ایسا بستر انسانی جسم سے جادو کو باہر نکلنے نہیں دیتا، جس سے انسان کا نظام میں ہاضمہ خراب ہونے لگتا ہے، جسے پھر پیٹ گیس اور پیٹ درد کی شکایت رہنے لگتی ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے آپ کوشش کریں کہ کھانا زمین پر بیٹھ کر کھائیں، دسترخوان بچھا کر ہی کھائیں۔ اس کے علاوہ آج کل کی بھاگ دوڑ والی زندگی میں بہت سے لوگ تو اکثر جلد بازی کے چکر میں ہیں، کھڑے کھڑے ہی کھانا کھا لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کھڑے ہو کر کھانا انسان کو کبھی بھی کھانا نہیں چاہیے۔ اس سے انسان کا سسٹم صحیح سے کام نہیں کرتا، جس سے پھر انسان کو کئی طرح کی دقتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ کھانا ہمیشہ خاموشی کے ساتھ اور بیٹھ کر آہستہ سے اور اچھی طرح سے چبا چبا کر کھایا جائے۔ اس طرح سے کھایا گیا کھانا ہی انسانی جسم کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ یاد رکھیں بلا وجہ اور بلا ضرورت کبھی بھی آپ دسترخوان پر بیٹھ کر یا پھر میز اور کرسی پر بیٹھ کر کھانا نہ کھائیں۔ اس طرح کی عادت بنا لینا اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگا کر کھانا کھانے کو بہتر طریقہ نہیں بتایا۔ اس لیے ہم سب کے لیے بہتر یہی ہے کہ جیسا کھانا کھانے کا طریقہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اسی طریقے سے ہم سب کو کھانا کھانا چاہیے۔ معزز ناظرین، اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اسلام میں کھانا کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے، یعنی کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کس طریقے سے کھاتے تھے؟ کھانا کھانے کا سنت ہی طریقہ کیا ہے؟ آپ جب بھی کھانا کھانے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیا کریں۔ صرف ایک ہی ہاتھ یا انگلیاں نہ دھویا کریں، بلکہ دونوں ہاتھ کو اچھی طرح سے دھو لیں۔ صرف ایک ہاتھ دھونے سے سنت ادا نہیں ہوتی، کیونکہ یاد رکھیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھانا کھاتے تھے تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھوتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو کسی تولیے یا رومال سے نہیں پوچھتے تھے، لیکن پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا لیتے تھے اس کے بعد جب آپ اپنے ہاتھوں کو دھوتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی رومال یا تولیے سے صاف کر لیتے، وہ اس لیے تاکہ ہاتھوں میں کھانے کے اثرات باقی نہ رہیں۔ اس لیے کھانا کھانے کے وقت کھاتے وقت آپ بھی اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ کھانا کھانے سے پہلے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو ضرور دھو لیں، مگر اس وقت آپ اپنے ہاتھوں کو کسی تولیے یا رومال سے نہ پوچھیں، بلکہ کھانا کھانے کے بعد جب آپ اپنے ہاتھ دھوئیں تو اس وقت آپ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے پوچھ لیں تاکہ کھانے کا اثر آپ کے ہاتھوں میں باقی نہ رہے۔ اس کے علاوہ آپ جب بھی کھانا شروع کریں تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیں، یعنی کہ ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کریں، اور کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ بلند آواز میں پڑھیں تاکہ جو لوگ آپ کے ساتھ شامل ہیں جن کو بسم اللہ پڑھنا یاد نہیں رہا ان کو بھی بسم اللہ پڑھنا یاد آ جائے، اور وہ سب لوگ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص کھانا کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو کھانے کے دوران جس وقت یاد آ جائے اس وقت پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ آپ کھانا کھاتے وقت اس بات کا بھی ضرور دھیان رکھیں کہ آپ ہمیشہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھائیں، بائیں ہاتھ سے یعنی الٹے ہاتھ سے کبھی بھی نہ کھائیں۔ کھانا کھاتے وقت آپ اپنا بایاں پاؤں بچھا دیں اور داہنا پاؤں کھڑا کر دیں۔ اگر کوئی باری بر کم بدن یا کسی کو بہت زیادہ کمزوری ہے اور وہ اس طرح سے نہیں بیٹھ سکتا تو پھر پالتی مار کر بیٹھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کھانا کھاتے وقت کوئی لقمہ چھوٹ کر دسترخوان پر گر جائے تو آپ اسے اٹھا کر فوراً ہی کھا لیں، کیونکہ یاد رکھیں اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ اس لقمے کو اٹھا کر پھینک دیں گے تو کھانے کی بے ادبی ہوگی اور آپ کے گھر سے برکت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے آپ یہ غلطی کبھی بھی نہ کریں۔ اس کے علاوہ آپ یہ ضرور یاد رکھیں کہ آپ جب بھی کھانا کھائیں بہت زیادہ گرم کھانا نہ کھائیں، نہ ہی کبھی کھانے کو سونگیں، نہ ہی کبھی کھانے پر پھونک مار کر اس کو ٹھنڈا کریں۔ کھانا کھانے کے بعد صابن لگا کر ہاتھوں کو دھونے میں کوئی بھی حرج نہیں۔
اس کے علاوہ کھانا کھانے کے بعد خیر و برکت کے لیے دعا بھی ضرور کریں۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کبھی بھی سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا نہ کھائیں، کیونکہ سونا اور چاندی کے برتن میں کھانا کھانا جائز نہیں ہے۔ کھانا کھاتے وقت ایک بات کا اور دھیان رکھیں، کھانا آپ ہمیشہ بیٹھ کر ہی کھائیں، کیونکہ یہ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور صحت کے لیے ایسا کرنا بہت فائدہ مند ہے۔ یعنی کہ بیٹھ کر کھانا کھانا ہماری صحت کے لیے بہت اچھا ہے، اور آپ کھانا کھاتے وقت کھانا اتنا ہی لیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں، کھانے کو ضائع نہ کریں۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب بھی کھانا کھانے بیٹھیں تو پہلے آپ تھوڑا سا پانی ضرور پی لیں۔ ایسا کرنا آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ کھانا کھا کر آخر میں بھول کر بھی پانی نہ پئیں۔ اس کے بعد آپ کھانا کھانے کے بعد تقریباً 1 گھنٹے کے بعد پانی پئیں۔ جن لوگوں کو کھانا کھانے کے فوراً بعد ہی پانی پینے کی عادت ہے، ان کو ایسا کرنے میں تکلیف ضرور ہوگی، لیکن پھر دھیرے دھیرے ایسے لوگوں کو اس کی عادت ہو جائے گی، اور پھر ان کو ایسا کرنے سے بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی اور کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، آپ اس کو اکیلا چھوڑ کر کبھی نہ اٹھیں، بلکہ جب تک آپ کے ساتھ والا کھانا نہ کھا لے تب تک آپ وہاں سے نہ اٹھیں۔ یعنی کہ اس کو اکیلا کھانے پر چھوڑ کر آپ پہلے نہ اٹھیں، اور آپ جب بھی کھانا کھائیں تو آپ کھانے کو اچھی طرح سے چبا چبا کر کھائیں۔ ایسا کرنے سے پھر آپ کا کھانا ہضم ہونے میں آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، اور آپ بہت ساری بیماریوں سے بچے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام سامعین سے گزارش ہے کہ نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔